السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سحری کھانا سنت ہے اور باعث خیر و برکت ہے، اور ذکر الہی، تلاوت قرآن اور نماز پڑھنے میں یہ مدد دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، تسحروا فإن فی السحور برکہ۔ بخاری، مسلم اور ترمذی 3 حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ فرماتے ہیں سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کہ مسلم شریف میں موجود ہے، فرماتے ہیں ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری کھانا ہے، تو اس لیے سحری کھانا ہرگز نہ چھوڑیں، بلکہ جتنا میسر ہو اتنا ضرور کھا لیں۔ اگر کچھ نہیں تو کم از کم ایک کھجور کھا لیں، ایک گھونٹ پانی پی لیں، کچھ نہ کچھ ضرور کھا لیں یا پی لیں تو سحری آپ کی ہو جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کو پسند فرماتے ہیں، اور یہ ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان فرق ہے۔ سحری کے بارے میں حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سحری کی، اور پھر صبح کی نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے پوچھا، نماز اور سحری کھانے کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ انہوں نے کہا 50 آیتیں پڑھنے کے برابر۔ ترمذی شریف کی حدیث موجود ہے، یعنی 50 آیتیں پڑھنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنا وقت ہم نے یعنی سحری کے بعد گزارا، اس کے بعد نماز پڑھی۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سحری کے لیے بھی باقاعدہ اذان دی جاتی تھی، جس کی ذمہ داری حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد ہوتی تھی، اور پھر جب وہ سحری ختم ہو جاتی تو فجر کی نماز کا ٹائم ہوتا تھا۔ فجر کی نماز کی اذان کی ذمہ داری وہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سر انجام دیتے تھے۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو اس لیے سحری کھانا بہتر ہے اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور برکت کا باعث ہے، اور عیسائیوں اور یہودیوں کے روزوں اور ہمارے روزوں میں فرق ہے۔ تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ آپ سحری میں تھوڑا بہت کھا لینا چاہیے تاکہ ہمیں برکت نصیب ہو جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہم مان لیں۔ افطار کے بارے میں بھی یہ آتا ہے، سحری کے بارے میں یہ تھا کہ جلدی نہ کریں بلکہ دیر سے کھائیں، تو افطار کے بارے میں یہ آتا ہے کہ فوراً جو ہے نا، جو ہی وقت ہو جاتا ہے فوراً افطار کر لیں، یعنی افطار میں جلدی کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لوگ جب افطار میں جلدی کریں گے بھلائی میں رہیں گے۔ یہ حدیث بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، ابو داؤد میں بھی۔ تو گویا 3 حدیث کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ لوگ جب تک افطار میں جلدی کرتے رہیں گے بھلائی میں رہیں گے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مجھے اپنا وہ بندہ زیادہ محبوب ہے جو افطاری میں جلدی کرتا ہے، یعنی جو افطاری میں جلدی کرتا ہے وہ بندہ مجھے بہت محبوب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اور ترمذی شریف میں یہ موجود ہے۔ جلدی کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فوراً جو ہی وہ اذان ہوتی ہے تو بس وہ ابھی اذان ہوئی نہیں تو بس شروع کر دو،
مطلب یہ ہے کہ مختلف جگہ پر مختلف طریقہ ہوتا ہے۔ کسی جگہ اذان پہلے دے دیتے ہیں، ساتھ بعد میں سحری کرتے ہیں۔ کسی جگہ یہ ہوتا ہے کہ اس اذان سے پہلے سحری کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اذان دیتے ہیں۔ تو مختلف طریقہ ہے، لیکن جو ہی ہر طریقے میں جو ہی سحری کا وقت افطار کا وقت ہو جاتا ہے تو افطار کے وقت میں فوراً افطار کر لینا چاہیے، دیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو افطار جو ہے وہ آپ کھجور سے کر سکتے ہیں، پانی سے کر سکتے ہیں، حلال چیز سے کر سکتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے پہلے تازہ کھجوروں میں سے روزہ افطار فرماتے ہیں۔ اگر یہ میسر نہ ہوتی تو چھہارے یعنی کہ جو کھجوریں خشک ہوتی ہیں یعنی کہ ان سے وہ روزہ افطار فرماتے۔ اگر وہ بھی نہ پاتے تو پھر پانی کے چند گھونٹ پی لیتے۔ تو گویا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجوروں سے یا پانی سے روزہ افطار فرمایا کرتے تھے۔ یہ حدیث ابو داؤد اور ترمذی شریف میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی روزہ دار افطار کرنا چاہے تو کھجور سے افطار کرے، کیونکہ وہ باعث برکت ہے۔ اگر بندہ کھجور نہ پائے تو پھر پانی سے افطار کرے، کیونکہ پانی پاک کرنے والا ہے۔ یہ حدیث مسند احمد میں موجود ہے، ابو داؤد میں موجود ہے، ترمذی شریف میں موجود ہے، 3 حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ تو گویا بندہ کوشش کرے تو وہ کھجور سے روزہ افطار کرے، اگر کھجور نہ ملے تو پھر پانی سے ہی روزے کو افطار کر لے، اور افطار کی دعا ضرور پڑھے۔ اللہم انی لاک سمتو و بک امنتو و علیک توکلتو و علی رزقک افطرتو۔ تو افطار کرتے وقت دعا پڑھے اور اس کے بعد روزہ افطار کر لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص نے کسی کا روزہ افطار کرایا یا کسی مجاہد کو سامان جنگ مہیا کر دیا، وہ دونوں برابر کا ثواب پائیں گے۔ گویا ایک بندہ جس کے پاس سامان کچھ بھی نہیں ہے، وہ جنگ لڑنے جا رہا ہے، اسلام کے لیے جنگ لڑنے جا رہا ہے، اور اگر بندہ اس کو سارے ضروریات کے جو ویپنز ہیں، چیزیں ہیں، وہ سب دے دیتا ہے، اور تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا ثواب جو ہوگا وہ جتنا ہوگا، اگر ایک بندہ کسی کا روزہ افطار کر لیتا ہے تو اس کا بھی ثواب اس کے برابر ہوگا۔ گویا جہاد میں جانے والا اور ثواب جو روزہ افطار کرنے والا ایک جیسا ثواب حاصل کرے گا۔ سبحان اللہ۔ روزہ جو ہے اب مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ اگر مسواک، جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی مسواک اگر کریں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ مسواک جو ہے ظہر کی نماز کے بعد جو ہے وہ نہ کریں تو بہتر ہے، کہ ظہر سے پہلے پہلے کر لیں، اور ظہر کے بعد اگر نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ جو بندے کے منہ کے اندر سے جو ہوا آتی ہے نا، تو وہ اللہ کو زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ہے روزہ دار کے منہ کی بو جو ہے وہ اللہ کو پیاری ہے، تو اس لیے وہ بندہ جو ہے وہ یعنی مسواک جو ہے کوشش کرے کہ ظہر کے بعد نہ کرے۔ تو سرما لگانا ٹھیک ہے، آنکھ میں جو ہے سرما لگا سکتے ہیں، اور جو ہے تو تیل ڈال سکتے ہیں، تیل سر میں بھی ڈال سکتے ہیں، تیل سے مالش کر سکتے ہیں، خوشبو کا استعمال کر سکتے ہیں، کپڑا تر کر کے اس کو سر پر رکھ سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو ہے اگر خون دینا ہے، یعنی خون چیک کروانا ہے، تو وہ بھی خون باہر دے سکتے ہیں تاکہ چیک کرنے والے کریں۔ تو اسی طرح سے صبح صادق کے بعد یعنی بندہ جو ہے وہ جو غسل ہوتا ہے
اگر جنابت کا غسل بندے نے کرنا ہے تو صبح صادق کے بعد تک کر سکتا ہے، روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے۔ تو اس طرح سے یعنی کہ دن میں اگر بندے کا احتلام ہو جاتا ہے، سویا ہوا ہے، احتلام ہو جاتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن نہا لینا چاہیے پھر فوراً۔ تو خود بخود جو ہے بندے کو قائع ہو جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر بندہ بذات خود وہ قائع کرے گا جان بوجھ کر تو پھر روزہ توڑ دے گا۔ اسی طرح سے اگر بندہ نہلا رہا ہے اپنے آپ کو، یعنی نہا رہا ہے پانی میں، جیسے وہ تالاب ہوتا ہے یا نہر ہوتی ہے یا دریا ہوتا ہے، تو اس کے اندر ڈبکی لگائے گا، اگر پانی جو ہے اس کے ناک کے اندر چلا جائے گا یا اندر گلے میں چلا جائے گا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن اگر پانی اندر نہیں جاتا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو یہ خیال رکھ لیں۔ اسی طرح سے وہ جو بندہ وضو کر رہا ہے اور وضو کرتے ہوئے جب کلی کرتا ہے، پانی اگر اندر چلا جاتا ہے آگے تو پھر وہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر اندر چلا گیا پاؤں کے بالکل ہی اندر، جیسے بندہ پی لیتا ہے ایسے، تو اگر وہ ایسے نہیں ہوا بلکہ پانی جو ہے وہ اس کی تری محسوس ہوئی لیکن اندر نہیں گیا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے اگر ناک میں پانی ڈال رہا ہے بندہ اور پانی اندر چلا جاتا ہے ناک میں آگے تو پھر وہ بھی روزہ توڑ دے گا، لیکن اگر پانی نہیں جاتا تو پھر روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ تو اسی طرح اگر مکھی حلق میں چلی جاتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر اسی طرح سے تھوک جو ہوتی ہے، بندہ اپنی تھوک جمع کرتا رہے، جمع کر کے ساری تھوک کھا جائے تو وہ روزہ مکروہ ہو جائے گا، ٹوٹے گا نہیں، لیکن اگر تھوک باہر نکال کے پھر اس تھوک کو کھا لے تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے مسوڑے میں سے خون اگر نکل آیا ہے تو وہ تھوڑا سا خون نکلا مسوڑے سے تو وہ بندے کے منہ میں چلا گیا اندر ہی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن وہ جو ہے کوشش کرے بندہ کہ اپنا جب کسی کو مسوڑے کی تکلیف ہو تو روزہ رکھتے ہوئے وہ اپنا ایسی ٹوتھ پیسٹ یا ایسی چیز استعمال کر لے جس سے وہ مسوڑے ٹھیک رہتے ہیں، ان سے خون نہیں آتا۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی غبار ہے، دھواں ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس میں بندہ چلا گیا ہے اور وہ بندہ وہ اس میں سے جب گزرا ہے تو اس کے اندر چلا گیا وہ، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر بندہ بذات خود دھوئیں کو یا کوئی چیز غبار کو خود اندر لیتا ہے اور اس کا بھی مزہ فیل کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے روزہ توڑ دے گا پھر وہ۔ تو اسی طرح سے کوشش کرنا ہے۔ ہاں ایک چیز اور ہوتی ہے کہ اگر بندہ کوئی بھول چوک کر کھانا کھا لیتا ہے یا تو پھر اس کا جو کھانا کھا چکا ہے، پانی پی چکا ہے یا کوئی چیز پی چکا ہے تو وہ سمجھو اس کو اللہ نے کھلایا، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں، جو حدیث ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو روزہ دار بھول کر کھا پی لے وہ اپنا روزہ پورا کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کھلایا پلایا ہے۔ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے جس نے رمضان کے مہینے میں بھول کر افطار کر دیا اس کے ذمے قضا ہے نہ کفارہ ہے، یعنی نہ وہ قضا کرے گا نہ کفارہ کرے گا، کیونکہ وہ بھول چوک اللہ نے کرائی ہے۔ اگر اس نے جو کچھ کھا پی لیا ہے وہ سمجھو اللہ نے اس کو کھلا پلا دیا ہے، تو اس کو روزہ پورا کرے گا شام تک، یعنی پھر روزہ افطار کرے گا جس طرح ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو اگر عمل ہو گیا ہے جس میں کھانا کھا چکا ہے یا کوئی چیز کھا چکا ہے، پی چکا ہے، تو وہ کوئی بات نہیں ہے، وہ اللہ نے اس کو کھلایا اور پلایا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، جیسے آپ خود جان بوجھ کر بندہ کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے قصدن کوئی قے کر لیتا ہے پوری، تو قے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے، پان لگاتا ہے یا کوئی ایسی چیز اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح
اگر پانی کو چڑھاتا ہے ناک میں وہ اندر چلا جاتا ہے پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر کلی کرتا ہے بندہ پانی پھر بھی اندر چلا جاتا ہے تو پھر بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اسی طرح سے یعنی کہ بندہ جو ابھی روزے کا ٹائم ختم نہیں ہوا، یعنی روزے کا ٹائم ابھی رہتا ہے، روزہ افطار نہیں ہوا لیکن ابھی کچھ ٹائم رہتا ہے، بندے نے کوئی چیز کھا پی لی تو وہ بنا بنایا روزہ اس نے توڑ دیا، یعنی وہ روزے میں جلدی نہیں ہوتی بلکہ وقت سے پہلے اگر کھا لے بندہ تو کوئی چیز تو وہ روزہ توڑ دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خیال کرنا بہت بہتر ہے تاکہ بندہ جو ہے اس سے کوئی ایسی جلد بازی میں کوئی بات نہ ہو، تو روزے کو اس کا احترام اور ادب کے ساتھ رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کر روزہ توڑ بھی دیتا ہے تو اس کا کفارہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا اسے اب یہاں پر اب تو غلام نہیں ہوتے، غلام کا آزاد کرنا ہوتا ہے، لیکن اب جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ 60 دن کے روزے رکھے گا، 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے۔ اگر ایسا نہیں کر سکے گا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور جو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن پر روزے کی اجازت ہے وہ روزہ نہ رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جس طرح کہ مسافر ہوتا ہے، اگر مسافر جب تک سفر میں ہے تو وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کوئی مریض ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کر لے، جس طرح سورۃ البقرہ میں آتا ہے 185 نمبر آیت میں کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یعنی اگر کوئی بندہ مریض ہے یا سفر میں ہے تو پھر وہ جو ہے وہ اگر مرض ہے یعنی روزہ نہیں رکھ سکتا، اگر تو وہ روزہ رکھے گا تو مرض بڑھ جائے گا، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور وہ جو ہے جب ٹھیک ہو جائے تو پھر روزے رکھے، اور جتنے روزے پیچھے رہ گئے ہیں جب بیمار تھا تو وہ اب زندگی میں اس کو رکھنا پڑیں گے، کیونکہ جو ہے نا وہ اس کے اوپر قرض ہو گئے ہیں، وہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ اسی طرح سے اگر کوئی بندہ مسافر ہے، سفر میں گیا ہے تو وہ جو ہے وہ روزے کو یعنی قصر نماز پڑھے گا اور روزہ چھوڑ دے گا، لیکن جب وہ واپس آ جائے گا سفر سے تو پھر وہ روزے جو رہتے تھے وہ پورے کرے گا۔ اور بعض لوگ جو ہوتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سفر میں جب جاتے تھے تو سفر میں بھی وہ روزہ رکھ لیتے تھے، آسانی ہوتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اجازت دی ہوئی ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی حالت میں ہے کہ اس کے پاس وقت ہے تو پھر وہ اس کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جو سفر جو ہے اس کا روزہ جو ہے وہ بعد میں جب سفر ختم ہو جاتا ہے تو وہ جتنے اس کے روزے رہتے ہیں پورے کرے گا، یعنی اس کی تعداد جو ہے، اگر فرض کریں ایک بندہ جو ہے یہاں سے اس کا سفر تھا وہ 3 دن لگے ہیں اور سفر میں وہ صورتحال ایسی تھی کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تھا، پھر اس کے بعد اس کے پاس وقت ہے، اب وہ روزے جو 3 رہ گئے ہیں وہ 3 روزے وہ رمضان شریف میں تو نہیں رکھ سکے گا، کیونکہ رمضان میں تو جو روزے ہوتے ہیں وہ تو فرض ہوتے ہیں، آٹومیٹکلی وہ تو رکھنے پڑیں گے، اور رمضان کے بعد وہ 3 روزے دوبارہ رکھے گا تو وہ سفر کے روزے ادا ہو جائیں گے۔ اسی طرح اگر بیمار بندہ ہے، جتنے دن بیمار رہتا ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا اور بالکل اگر رکھے گا تو بیماری بڑھے گی، تو پھر اس کو کیا چاہیے کہ روزے نہ رکھے، لیکن جتنے دن وہ روزے نہیں رکھے گا تو وہ گنتا جائے گا اور گن کے اپنے پاس حساب رکھے گا، اور جو ہی وہ بیماری سے ٹھیک ہوتا ہے اور پھر وہ رمضان شریف کے علاوہ باقی دنوں میں ان روزوں کو دوبارہ رکھے گا، جتنے دن وہ بیمار رہا تھا اتنے دن کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو اس طرح کی صورتحال ہوگی۔ تو اسی طرح سے اب بعض بندے ہوتے ہیں کہ سفر میں جو ہے
جس طرح حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں سفر میں روزہ رکھنے کی اپنے اندر طاقت پاتا ہوں، تو کیا اس میں کچھ حرج ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کی طرف سے ایک رخصت ہے، تو جس نے اس رخصت کو اختیار کیا بہتر کیا، لیکن اگر کسی نے روزہ رکھنا پسند کیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اگر کوئی بندہ سفر میں جاتا ہے اور وہ روزہ رکھ بھی سکتا ہے تو رکھ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس حدیث سے، یہ حدیث جو ہے یہ مسلم شریف میں موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے اس حدیث کی روح سے بندہ روزہ رکھ سکتا ہے اگر اس میں طاقت ہے۔ اگر وہ سفر میں روزہ نہ رکھے تو اللہ کی طرف سے چھوٹ بھی ہے، تو بعد میں رکھ لے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے، اگر وہ چاہے رکھنا چاہے تو رکھ لے، تو یہ اجازت بھی ہے۔ اس لیے جو ہے نا یہ ہے کہ ہمیں بیمار جو ہوتا ہے اس کے لیے بھی یہی ہے کہ جو بیماری ٹھیک ہو جائے اس کے بعد وہ جو ہے رمضان شریف کے علاوہ باقی دنوں میں وہ جتنے دن بیمار تھا اتنے روزے رکھنے پڑیں گے۔ ہاں، اسی طرح سے ایک عورت جو ہے حاملہ عورت ہے، تو اس کو چاہیے کہ اگر وہ حاملہ عورت ہے جتنا وقت میں وہ اگر اس کو روزہ رکھنے سے وہ حمل یعنی بچے کی جو ہے وہ غذا یا اس کو مسئلہ ہوتا ہے، تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ جب وہ بچے کی پیدائش ہو جائے اس کے بعد پھر جو ہے وہ جتنے روزے رہ گئے تھے ان کو پورا کرے گی۔ تو اس طرح سے اگر کوئی عورت جو ہے اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو وہ بھی جو ہے اپنا روزے چھوڑ سکتی ہے، لیکن وہ جتنا چھوڑے گی بعد میں وہ جب دودھ ختم ہو جائے گا بچے کا اور وہ ٹھیک ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ جتنے روزے چھوڑے تھے اس کو پورے کرے گی۔ تو اس طرح سے یہ اجازت بنتی ہے، تو تاکہ وہ یعنی روزے جو ہے قضا کر لے۔ ہاں، ایک چیز اور ذہن میں رکھنے والی ہے، جس طرح سے عورتوں کو نماز کی اجازت ہے کہ جب وہ مینسز میں ہوتی ہیں، یعنی مہینے میں وہ جو مینسز کے جو دن ہوتے ہیں ان کے ہفتہ ہو یا 5 دن ہوں یا 7 دن ہوں یا 10 دن ہوں، جتنے دن مینسز میں ہوتی ہیں تو ان دنوں میں وہ نماز کی اجازت نہیں ہے، نماز ان پر معاف ہے لیکن روزہ معاف نہیں ہے۔ تو وہ جتنے دن اگر عورت جو ہے رمضان شریف آ گیا ہے اور اس میں اس کو مینسز شروع ہو گئے ہیں تو جتنا دن وہ ہوں گے اتنے دن روزے نہیں رکھے گی، قضا کرے گی، اور پھر وہ روزے جتنے دن رہ گئے ہیں رمضان کے بعد وہ روزے پورے کرے گی، وہ قضا ہو گئے اس کے، وہ پورے کرے گی۔ تو روزوں کا قضا کرنا، وہ قضا کو یعنی کہ دوبارہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ چھوٹ نہیں گئے بندے سے، یہ نہ کہے عورت بھی مجھ سے وہ روزے چھوٹ گئے اب نماز کی طرح اجازت نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم سے اس حالت میں اگر روزے چھوٹ جاتے تھے تو میں زیادہ تر ان کو شعبان کے مہینے میں رکھا کرتی تھی، تو اس لیے وہ روزے جو ہوتے ہیں وہ ان کو خیال رکھنا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مسافر کو قصر کی اجازت دی ہے، یعنی مسافر جو ہے وہ نماز آدھی پڑھ سکتا ہے، اگر ظہر کی نماز کے 4 فرض ہیں تو 2 پڑھے گا۔ اسی طرح سے آگے فرماتے ہیں مسافر، حاملہ عورت کو اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی ہے، یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ میں یہ حدیثیں موجود ہیں۔ لیکن آگے یہ بھی ہے کہ جب وہ ٹھیک ہو جائیں گے، اگر بیمار ٹھیک ہو جائے گا تو پھر اس کو وہ روزے جتنا دن بیمار تھا وہ رکھنے پڑیں گے۔ اسی طرح سے جتنے دن دودھ والی عورت نے بچے کو دودھ پلانے کے لیے روزے چھوڑے رکھے وہ دوبارہ وہ رکھے گی۔ اسی طرح سے وہ جو مسافر ہے جتنے دن رہا سفر میں اتنے دن کے روزے وہ دوبارہ رکھے گا، وہ قضا ہو گئے سمجھو، اس کو وہ دوبارہ رکھے گا، تو یہ ضروری ہے۔ اسی طرح سے جیسے میں نے عرض کیا حائضہ عورت کے بارے میں یا وہ مینسز والی عورت جو ہے اس کے اوپر بھی جو ہے اس کے بارے میں جو بات آتی ہے تو وہ یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ
ہم پر جب یہ حالت گزرتی تھی تو ہم روزوں کی قضا جو ہے اس کو قضا رکھتے تھے، یعنی جس طرح کے جتنے دن ہم روزے یعنی ہم مینسز کی حالت میں ہوتے تھے تو ان دن گن لیتے تھے، پھر ان کے بعد میں رمضان شریف کے بعد ان کی گنتی کو پورا کرتے تھے۔ تو یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ عورت جو ہے وہ مینسز کے جتنے دن ہوتے ہیں اگر وہ ایسی صورتحال ہو جاتی ہے تو وہ گن لے، اور پھر رمضان شریف کے بعد اتنے دنوں کی وہ جو ہے قضا رکھے گی، روزے پورے کرنے پڑیں گے۔ تو نماز جو ہے معاف ہے لیکن روزہ معاف نہیں ہے۔ اسی طرح سے نفاس والی عورت جو ہے اس کے اوپر بھی اسی طرح کا حکم ہے، اگر اس کو خون آتا ہے اور وہ اس کا عام طور پر 40 دن کہتے ہیں اس کی مدت ہوتی ہے، اور 40 دن کے بعد جو ہے اگر پھر بھی اس کو خون آتا ہے تو پھر وہ اس کو سمجھا جاتا ہے کہ وہ بیماری ہے، جبکہ وہ جو ہے اس کا وہ نفاس والی حالت نہیں ہے۔ تو نفاس والی حالت میں بھی اگر روزے چھوڑے گی تو اس کو قضا روزے دوبارہ رکھنے پڑیں گے۔ تو روزوں کی جو ہے چھوٹ نہیں ہے کسی حالت میں بھی، اور روزے قضا رکھنے پڑیں گے، جبکہ اس کی اجازت ہے کہ نماز کی ان کو مینسز کے دوران۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بوڑھے مرد ہیں اور بوڑھی عورتیں ان کے لیے یہ ہے کہ جو روزے کی قدرت نہیں رکھ سکتے وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلایا کریں۔ تو یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ جو بندے بوڑھے ہیں، اتنے بوڑھے ہیں کہ روزہ بالکل نہیں رکھ سکتے، تو پھر وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں گے تو ایک روزہ ہو گیا۔ پھر دوبارہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں گے، دوسرا روزہ ہو گیا۔ پھر مسکین کو کھانا کھلائیں گے، تیسرا ہو گیا۔ تو اس کا مطلب مسکین کو کھانا کھلانا پڑے گا، تب جا کر ان کے روزے پورے ہوں گے، وہ بوڑھے جو بالکل روزہ نہیں رکھ سکتے۔ تو اس طرح سے نابالغ بچے یا بچیاں ہوتی ہیں ان پر روزہ فرض نہیں ہوتا، لیکن ٹریننگ کے لیے اگر ماں باپ ان کو رکھواتے ہیں تو بہتر ہے، لیکن ان کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے جو بندے جن کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوتا، پاگل ہوتے ہیں یا مینٹلی پرابلم ہوتا ہے، تو ان پر بھی روزے فرض نہیں ہیں، کیونکہ روزہ فرض ہوتا ہی اس پر ہے جس کا ذہن کام کرتا ہے۔ تو جس کا ذہن کام نہیں کرتا وہ پھر اس کے اوپر روزہ فرض نہیں ہوتا۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، اس کو نہیں یعنی کہ خیال میں رکھنا ہے کہ اس بات کا خیال ضروری ہے۔ ایک حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، اس میں ہے کہ جو شخص اس حالت میں فوت ہو جائے کہ اس کے ذمے کچھ روزے ہوں تو اس کا ولی اس کے بدلے میں روزے رکھے۔ یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آیا ہے اور وہ جو ہے بندہ بیمار تھا، اب بیمار ہوا، یعنی کہ بیمار ہوا، بندہ ٹھیک تھا، بیمار ہوا، اب فرض کرو بیمار ہوتے ہوئے اس کو 2 دن 4 دن ایسے لگ گئے، اب 4 دن بیمار ہوا اور 5ویں دن مر گیا۔ اب اس کا مطلب ہے وہ جو موت کا دن تو وہ تو ہو گیا نا، جو 4 دن جو بیمار تھا اس نے روزے تو نہیں رکھے، کیونکہ بیماری کی حالت میں اس کو روزے نہیں رکھنے تھے۔ روزے کی اجازت ہے، چھوڑ سکتا ہے، لیکن روزوں کی قضا تو پھر آپ کو پتہ ہے نا، قضا تو دینی پڑے گی نا۔ تو اس وجہ سے وہ بندہ جو مر گیا ہے، جس نے سمجھو کہ 4 دن بیمار رہا، 5ویں دن مر گیا، وہ رمضان شریف میں، اب وہ 4 دن بیمار جو رہا وہ 4 دن اس کو روزے تو رکھنے چاہیے تھے، اب وہ مر جاتا ہے تو اس کے روزے جو ہیں وہ جو رہتے ہیں وہ پھر اس کے بچے رکھیں گے، یعنی اس کا ولی جو ہوتا ہے، ولی سے مراد اولاد ہی ہے نا، پھر وہ رکھیں گے، تو وہ اس کے روزے پورے کریں گے۔ اسی طرح سے مرنے والے کے روزے اس حالت میں رکھے جا سکتے ہیں جو حدیث میں موجود ہے، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث موجود ہے کہ جو شخص اس حالت میں فوت ہو جائے کہ
اس کے ذمے کچھ روزے ہوں تو وہ روزے اس کا ولی جو ہے وہ پورے کرے، اس کے بدلے میں رکھے، تو پھر یہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو یہ بہتر عمل ہے۔ تو اس وجہ سے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ وہ فرماتی ہیں، ایک حدیث جو کہ بخاری مسلم میں موجود ہے، فرماتی ہیں میرے ذمہ رمضان کے کچھ روزے ہوتے تھے، مگر میں شعبان کے سوا اور کسی مہینے میں قضا کے یہ روزے نہ رکھ پاتی تھی۔ گویا وہ جو جیسے مینسز یا اس طرح کے روزے وہ رہ جاتے تھے، یعنی اتنے دنوں کے وہ پھر گن لیتی تھیں، اور وہ روزے پھر شعبان کے مہینے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ رکھ لیتی تھیں۔ تو یہ حکم آ گیا۔ اب شریعت کے مطابق اگر کوئی بندہ روزے نہیں رکھتا، روزے کا تارک ہو جاتا ہے، یعنی کہ اس کو بالکل ہی اگر جان بوجھ کر وہ کہے کہ میں روزے رکھتا ہی نہیں، تو پھر وہ اللہ کے حکم کا نافرمان ہو گیا، اسلام کے دائرے سے نکل گیا، ختم ہو گیا تعلق بھی۔ اگر وہ اسلام کے دائرے میں ہے لیکن مجبوری کہتا ہے میں نہیں رکھتا، یا اس طرح ہوتا ہے، تو پھر وہ فاسق ہے، گناہ گار ہے۔ تو اس طرح کی حالت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے رمضان کا ایک روزہ بلا عذر شرعی ترک کر دیا، یعنی چھوڑ دیا، اگر وہ پوری زندگی روزے رکھتا رہے گا تو پھر بھی وہ رمضان کے اس ایک روزے کو پورا نہیں کر سکے گا، چاہے ساری عمر رکھتا رہے۔ ایک روزہ رمضان کا بڑی عظمت والا ہوتا ہے۔ یہ حدیث بخاری، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ 4 حدیث کی کتابوں میں موجود ہے کہ جس نے رمضان کا ایک روزہ بھی بلا عذر شرعی چھوڑ دیا تو پوری زندگی اب روزے رکھتا رہے تو یہ ایک روزہ اس سے پورا نہیں ہو سکے گا، یعنی ساری زندگی کے جو روزے ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں تو پھر بھی ایک روزے کے ثواب کے برابر نہیں ہو سکتے۔ تو روزے رکھنے چاہیے، اور ذرا روزے رکھنے میں احتیاط بہت ضروری ہے، تاکہ اللہ تعالی ہمیں وہ جو ہے اپنی رحمت میں ہی لے لے، کیونکہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق روزے رکھتے جائیں گے، شریعت کو سامنے رکھ کر، تو انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت ہمارے ہاں ساتھ ساتھ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پر رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، کرم فرمائے۔ انشاءاللہ آگے پھر ہم تراویح کا بیان کریں گے۔ السلام علیکم۔